آئیے ناظرین، آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر عبادت کے لیے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ تو خلاصہ اور نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم کتنا نماز پڑھتے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ آج ہم رزق کے اعتبار سے پریشان حال ہیں، آج ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے پر حالات آئے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے۔ ماں بیٹے میں نہیں بن رہا ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، الغرض رشتہ دار سے ناراض ہے، پڑوسی پڑوسی سے ناراض ہے، خاندان والوں سے ناراض ہے، گھر کے اندر نحوست ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہے۔ پتہ ہے یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اور آپ نے اتنی بڑی دولت نماز کو پسے پشت ڈال دیا۔ ارے نماز ایک ایسی دولت ہے، جب صحابہ کو نماز کا تحفہ ملا تھا صحابہ جھوم اٹھے تھے اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اب تو اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، اب تو اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنے کا وسیلہ اور ذریعہ مل گیا، اب تو ہم ہر بات اللہ رب العزت کے پاس شیئر کریں گے، جو چیز ہمیں لینا ہوگا، جو چیز ہمیں مانگنا ہوگا ہم اپنے اللہ سے مانگ لیں گے۔ ہم نے نماز کو ٹھکرا دیا۔ پتہ ہے کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم لوگ جہنم میں کیوں آ گئے، تو جہنمی بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا لم نکو من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مسجدوں سے آوازیں آتی تھی حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آؤ اس رب کے بارگاہ کی جانب، آؤ اس رب کے گھر کی جانب جو سب سے بڑا ہے، جو زمان و مکان ہے، جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے۔ آ جاؤ اس کے گھر کی جانب، آ جاؤ اس کے چوکھٹ کے اوپر۔ مگر ہم اور آپ اپنی چوکھٹ پر، اپنے دروازے پر، اپنے چوک چوراہوں پر، اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے عہدوں پر، اپنے منصب پر، اپنی دکان دہری پر، اپنے کھیت کھلیان والی زندگی میں مست پڑے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کی آنے والی آوازوں کا ہم اگنور کرتے ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان کے بلائے ہوئے آواز پر نہیں جاتے۔ پتہ ہے ہم سب کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب اللہ رب العزت کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی مخلوق سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ آج ہم اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے، آج ہم مؤذن کے پکارنے پر مسجدوں کے اندر نہیں جا رہے، تو یہ ہمیں اور آپ کو وقت نہیں ملا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس درجے ہمیں ناپسند کر دیا ہے، ہمیں ٹھکرا دیا ہے، اپنے گھر میں لانا بھی پسند نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز اتنی بڑی دولت ہے، نماز پڑھیں گے کاروبار میں برکت ہوگا، نماز پڑھیں گے گھروں کے اندر برکت ہوگی، نماز پڑھیں گے ماں بیٹے کے درمیان محبت بڑھے گی،
نماز پڑھیں گے شوہر بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی، نماز پڑھیں گے پڑوسیوں میں محبت بڑھے گی، نماز پڑھیں گے پورے علاقے میں رہنے والے لوگ آپ سے محبت کریں گے، نماز پڑھیں گے پوری کائنات کے اندر بسنے اور رہنے والی مخلوق جو ہے وہ آپ کی قدر کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نماز پڑھیں گے اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے ایمان پر خاتمہ ہوگا، نماز پڑھیں گے قبر کے سوالوں کا جواب بہت آسانی کے ساتھ دے پائیں گے، نماز پڑھیں گے قیامت کے ہولناک مناظر سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچا لے گا، نماز پڑھیں گے پل صراط کی جو ہے خطرناک پل جو پل صراط ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر بجلی کی طرح ہمیں اور آپ کو گزار دے گا، کامیابی سے سرفراز فرما دے گا۔ اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ان تمام مواقع میں ہم سب کو ناکام نامراد کر کے رکھ دے گا۔ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ بے نمازی کو زمین قبول نہیں کرتی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز اتنی بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے، اچانک ایک باغیچہ نظر آیا، حضرت عیسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ چلو اس باغیچے میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں آرام کریں گے اور اس کے درختوں پر جو پھل ہیں ان پھلوں کو کھائیں گے، وہاں کے نہروں سے پانی پیئیں گے، پھر وہاں آرام کرنے کے بعد پھر وہاں سے اپنے منزل مقصود کی جانب بڑھیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس باغیچے کے قریب پہنچے، بڑا خوبصورت باغیچہ تھا، بہت ہنستا کھیلتا باغیچہ تھا، اس کے درختوں کے اوپر رنگ برنگ پھل آئے ہوئے تھے، اس باغیچے کے اندر بیچوں بیچ سمندر جاری تھا، نہر جاری تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغیچے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے درختوں سے پھل کھاتے ہیں اور وہاں کے نہروں سے پانی پیتے ہیں اور وہاں کے درختوں کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اور آرام کرنے کے بعد وہاں سے منزل مقصود کی جانب روانہ ہوئے۔ زیادہ نہیں، چند دن کے بعد جب واپسی ہوئی ہے دل میں پھر خیال آیا ابھی آتے ہوئے جس باغیچے کے اندر ہم نے آرام کیا تھا، جہاں کے درختوں سے پھل کھایا تھا، جن کے نہروں سے پانی پیا تھا، چلو واپسی میں بھی اس باغ میں ٹھہرتے ہیں، وہاں کے درختوں سے پھل کھائیں گے، وہاں کے نہروں سے پانی پئیں گے، وہاں ذرا آرام کریں گے، پھر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب اس باغیچے کے قریب آتے ہیں، میرے محترم بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ہی نظر اس باغیچے پر پڑتی ہے حضرت عیسیٰ چیخے مار کر رونے لگتے ہیں۔ وہ باغ جو 2-4 دن پہلے ہنستا کھیلتا باغ تھا، جو جس کی خوبصورتی کی وجہ سے 4 چاند لگے ہوئے تھے، جن کے درختوں پر رنگ برنگ کے پھل آئے ہوئے تھے، جس کے بیچوں بیچ نہر جاری تھا، دریا اور سمندر جاری تھا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ 2-4 دن کے بعد جب واپسی ہوئی ہے، باغ پورا کا پورا بنجر بن گیا ہے، پورا باغ ویران بن گیا تھا، اس کے اندر جو درخت تھے سب گل سڑ کر زمین پر گر گیا تھا، جو اس کے اندر نہر جاری تھا وہ اس نہر خشک ہو گیا تھا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ سارا باغ خشک ہو کر زمین پر آ کر گر پڑی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نبی تھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور اپنے رب سے پوچھا، اے ربا اس باغ کے اوپر کس کی نظر لگ گئی؟ ابھی چند دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہ خوبصورت باغ تھا، یہ ہنستا کھیلتا باغ تھا، یہ چمکتا اور دمکتا ہوا باغ تھا، یہاں کے نہروں سے میں نے پانی پیا، یہاں کا میٹھا پانی میں نے پیا، یہاں کے درختوں سے پھل کھایا، یہاں کے درختوں کے سائے میں آرام کیا، کہ ربا اس باغ کو کس کی نظر لگ گئی جس کی وجہ سے آپ نے اتنا ہنستا کھیلتا اور خوبصورت باغ کو آپ نے ویران کر کے رکھ دیا۔ سنو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ میرے بندے، جیسے آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے تھے،
آپ نے یہاں کے درختوں سے پھل کھایا، یہاں کے نہروں سے پانی پیا، یہاں کے درختوں کے سائے میں آپ نے آرام کیا۔ ٹھیک آپ کے جانے کے بعد ایک شخص اس باغیچے کے اندر داخل ہوا تھا، میں نے اس شخص کی نحوست کی وجہ سے پورے باغ کو ویران کر کے رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جستجو اور طلب بڑھ گئی۔ پوچھا کہ ربا وہ کون شخص تھا، ایک شخص کی وجہ سے آپ نے پورا ہنستا کھیلتا خوبصورت باغ کو ویران کر کے رکھ دیا؟ تو سنو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے کہا او عیسیٰ، اس باغیچے کے اندر ایک بے نمازی شخص داخل ہوا تھا جس کی نحوست کی وجہ سے میں نے پورے باغ کے اوپر آگ لگا کر کے بھسم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ذرا سوچو مسلمانوں، ایک بے نمازی شخص کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے پورے ہنستے کھیلتے باغ کو ویران کر کے رکھ دیا، پورے خوبصورت باغ کو جلا کر خاک کر کے رکھ دیا۔ تو ذرا سوچئے، جس گھر کے اندر ایک بے نمازی نہیں، دو بے نمازی نہیں، تین چار نہیں، سات سات آٹھ آٹھ دس دس بے نمازی ہو، اس گھر کی نحوست کا کیا عالم ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا ہے۔ آج